السلام علیکم ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نور زین نالج۔ آج کی نالج، رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتے ہی لوگوں کے اندر طرح طرح کی باتیں گھومنے لگتی ہیں۔ بسا اوقات بعض لوگ ان غلط فہمیوں کا شکار ہو کر اپنا روزہ بھی تول لیتے ہیں۔ آئیے وہ کون سی غلط فہمیاں ہیں اور ان کا ازالہ کیا ہے، اس ویڈیو میں آپ دیکھیے۔ غلط فہمی نمبر 1، الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ خود سے کتنی ہی الٹی یا قے آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصداً جان بوجھ کر مثلا انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر قے کی اور وہ منہ بر ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ غلط فہمی نمبر 2، یہ بھی مشہور ہے کہ حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ صحیح یہ ہے کہ حالت روزہ میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غلط فہمی نمبر 3، یہ بھی مشہور ہے کہ حالت روزہ میں نہانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، جبکہ صحیح یہ ہے کہ روزے میں نہانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ غلط فہمی نمبر 4، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا، جبکہ درست یہ ہے کہ سحری روزہ کے لیے شرط نہیں، بلکہ رات میں نیت کر لی یا پھر زوال سے پہلے نیت کر لی اور پورا دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا تو روزہ درست ہے۔ غلط فہمی نمبر 5، کہ روزہ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ صحیح یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غلط فہمی نمبر 6، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غلط فہمی نمبر 7، کہ روزہ میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ صحیح یہ ہے کہ روزہ میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غلط فہمی نمبر 8، لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ روزہ رکھنے کی کوئی خاص دعا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ روزہ رکھنے کے لیے صرف نیت کافی ہے اور سحری کھانا مسنون ہے۔ غلط فہمی نمبر 9، روزے کی حالت میں عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غلط فہمی نمبر 10، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے، جبکہ صحیح یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کے لیے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک بار پھر نیو نالج کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔